اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل سید مصبر شاہ میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے۔ صاحبو، ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع امم تاجدار کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو تبلیغ اسلام کے لیے اس کے پاس بھیجا کہ جا کر اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کے پاس پہنچے اور جا کر اللہ اور اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور دین اسلام کی دعوت دی۔ تو اس گستاخ شخص نے یہ سن کر بطور تمسخر کہنے لگا کہ کون اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ کیا اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ یہ اس کے متکبرانہ جملے اور گستاخانہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے صبر کیا اور کچھ نہ کہا، واپس پلٹ آئے اور آ کر سارا ماجرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو دوبارہ بھیجا اس کے پاس کہ جاؤ دوبارہ اسے اسلام کی دعوت دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دوبارہ اس کے پاس پہنچے، جا کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور دین اسلام کی دعوت دی، لیکن اس گستاخ شخص نے دوبارہ اس بات کو مزاح بنا لیا، تمسخر بنایا اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ اکرام دوبارہ واپس آ گئے، آ کر سارا ماجرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ دوبارہ جاؤ، تیسری مرتبہ جاؤ۔ تیسری مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس شخص کے پاس جا کر دین اسلام کی دعوت دی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا، لیکن اس شخص نے بجائے قبول کرنے کے گالی گلوچ پہ اتر آیا اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ایک ناگہاں بدلی چھا گئی اور اس میں گرج چمک پیدا ہوئی، پھر ایک دم اتنی عجیب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری کہ اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور لمحہ بھر میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ صاحبو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق ہے اور دنیا و آخرت میں وہ ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، کبھی بھی اپنی زبان پر ایسے الفاظ نہ آنے دیجیے جو ان مقدس بارگاہوں میں گستاخی اور بے ادبی قرار پائی جائے۔ دوستو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے، تو دنیا و آخرت میں اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اور دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں اس طرح کے کہ جن پر تھوڑی سی بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کوئی آفت و بلا آ جائے تو وہ اللہ رب العالمین کی شان میں ناشکری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان عظیم بارگاہوں میں ایسے الفاظوں کا استعمال نہ کریں جو گستاخی اور بے ادبی کریں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک